آج شام پھر معمول سے زیادہ اداس تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار چاند کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ چاند کتنا روشن، کتنا اداس تھا، سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ ہر شے بدنما اور بے رنگ نظر آ رہی تھی، جیسے ہر شے اس کے دل کی طرح ویران ہو گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ پہلے غزل ٹیرس پر آئی تھی، مگر یہ ماحول اس کے کمرے سے زیادہ حبس شدہ اور گھٹن والا تھا۔ یا اپنے کمرے میں بند رہنے کی اسے عادت ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ الماری کھولنے سے پہلے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور وہ سارے کارڈز اور گفٹس نکالے جنہیں وہ 30 دنوں میں 300 سے زیادہ دفعہ دیکھ چکی تھی۔ اس نے پھر ہر کارڈ کھول کر کئی بار پڑھا اور نہ جانے کب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 1 ماہ پہلے حالات کتنے مختلف تھے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی تھی جب اس نے شجاع کو پہلی دفعہ اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ اور پھر ماما کے کہنے پر عالیہ کے بیٹے شجاع کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے سلسلے میں مدد شروع کر دی، اور اس کے ایڈمیشن کروانے کے 3-4 دن میں غزل کو اندازہ ہوا کہ شجاع انتہائی ذہین اور لائق ہے۔ اسی وجہ سے کچھ دنوں میں اس کی شجاع سے بے تکلفی ہو گئی تھی۔ شجاع کا کیمپس غزل کے کیمپس سے دور تھا، مگر پھر بھی وہ باقاعدگی سے اس کے کیمپس آتا تھا۔ اس کی ہر بات غزل کو یاد آنے لگی۔ غزل پلیز اپنا خیال رکھا کریں، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، رات دیر تک اسائنمنٹ نہ بنایا کریں۔ غزل میں خود کو تو بھول سکتا ہوں مگر آپ کو نہیں۔ اور اس کے دعوے سن کر غزل کو احساس ہوا کہ اگر کسی کو اس کا خیال ہے یا فکر ہے تو وہ صرف شجاع ہے۔ جب 1 ماہ پہلے شجاع کینٹین پر اپنی اور اس کی مخصوص ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہا تھا، تب 1 سال بیت چکا تھا۔ غزل میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، میرے پاس ایک زبردست خبر ہے۔ دراصل میں پہلے بھی آپ کو بتانا چاہتا تھا، وہ میری اپنی کزن ماہا سے اس ماہ کی 23 تاریخ کو منگنی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا مگر میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پر اب ہماری منگنی تو آپ کو بتائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آپ میری دوست ہیں اور میری کوئی خوشی آپ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ پلیز غزل کچھ تو کہیں، میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اور نہ جانے کیا کیا کہا تھا شجاع نے، مگر اس کی تو بولنے اور سننے کی ساری صلاحیتیں سلب ہو گئی تھیں۔ گھر آ کر بھی وہ کتنی دیر روتی رہی تھی۔ 1 ماہ گزر گیا تھا۔ شجاع کا 2-3 بار فون آیا مگر وہ سننے کی ہمت خود میں نہیں پا رہی تھی، اور شجاع نے بھی اس کے بعد فون نہیں کیا۔ کتنے سوال تھے اس کے ذہن میں۔ میری کیا اہمیت تھی؟ صرف ایک دوست۔ کیا اب میں ہرٹ نہیں ہوئی شجاع؟ اور آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ وہ کتنی تنہا تھی اور کسی کو احساس نہیں، کسی کے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ پاپا کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ماما ہاؤس وائف ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتی تھی۔ آپ بھی تو شادی کے بعد کم آتی تھی، فون پر ہی بات ہوتی تھی۔ اور علی، اسے تو اپنی پڑھائی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کی کوئی بہن بھی ہے۔ وہ کچن میں آئی، اپنے لیے چائے بنائی۔ اسے یاد آیا 1 ماہ ہو گیا اس نے گھر والوں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مزید 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے اور نہ جانے اب ہمیشہ ایسے ہی وقت گزرے گا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون آیا ہے؟ کیا حال ہے ڈیئر سسٹر؟ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ علی نے کمرے میں آتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ کیسی ہو غزل؟ امی بتا رہی تھیں کہ تم آج کل پریشان رہنے لگی ہو۔ پاپا بھی کہہ رہے تھے کہ تم بہت دنوں سے نظر نہیں آئی ہو۔ کمرے میں کیوں بند کر رکھا ہے؟ غزل، تم نے خود کو کوئی پریشانی ہے کیا؟ مجھے معلوم ہے کہ آپی کی شادی کے بعد تم اکیلی ہو گئی ہو، مگر یہ طریقہ درست نہیں، خود کو تنہا کرنے کا اور دوسروں کو پریشان کرنے کا۔ اس نے بہت مشکل سے کہا۔ علی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ میرے پرچے ہونے والے ہیں نا، اس لیے مصروف تھی، مگر سارے گھر والے میرے لیے کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ اور تمہیں کیسے خیال آیا میرے کمرے میں آنے کا؟ غزل، میں معذرت خواہ اور شرمندہ ہوں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں آج پورے 1 ماہ اور 4 دن بعد تمہیں مل رہا ہوں، مگر میں ISSB کی تیاری اور پھر ٹیسٹ دینے میں مصروف تھی۔ آج ہی لاہور سے آیا ہوں اور میرا ریکمنڈیشن لیٹر بھی آج ہی آیا ہے۔ علی، تم فورسز جوائن کر رہے ہو؟ ہاں، میں آرمی میں جا رہا ہوں۔ غزل، تم اور ماما چاہتے تھے کہ میں آرمی جوائن کروں۔ مجھے اکاؤنٹس میں دلچسپی تھی، لیکن غزل، ہمیں بہت سے کام دوسروں کی خوشی کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں، ہمارے اوپر ہمارے والدین اور ان لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے جنہوں نے ہمیں اپنی توجہ دی۔ یہ والدین ہی کی بدولت ہے کہ ہم اس معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک ایسا ماحول دیا، اور اب ہمیں بھی اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے حقوق ہیں تو کچھ فرائض بھی ہیں، ہمیں وہ بھی ادا کرنے چاہیے۔ غزل، اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے بانٹ لو، دیکھو سب تمہارے لیے پریشان ہیں۔
کوئی پریشانی نہیں ہے علی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، صبح ملتے ہیں، اب میں چلتا ہوں۔ سنو علی، بہت بہت مبارک ہو تمہارے آرمی میں جانے کی، مجھے واقعی بہت خوشی ہے۔ شکریہ غزل۔ علی اس سے 2 سال چھوٹا تھا، پر اس کی باتوں میں کتنی سچائی تھی۔ اس ایک ماہ میں اس نے اپنے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور اسے کسی کی خوشی اور غم کا اندازہ نہیں تھا۔ صرف ایک انسان کی وجہ سے اس نے کتنے لوگوں کے حق تلفی کی، ماما پاپا سب سے بات کرنا چھوڑ دی، حالانکہ علی کے چاہنے اور آپی کے بعد سب کو اس کی ضرورت تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا اندازہ ہو رہا تھا، اور اس پشیمانی میں شجاع کا دکھ اور اہمیت نہیں رہی تھی۔ اور وہ صبح کتنی روشن تھی۔ ماما پاپا اور علی کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر کتابیں کھولیں تو اسے خیال آیا کہ صبا نے اسے فون پر ڈیٹ شیٹ لکھوائی تھی۔ اپنا سارا شیڈیول بنا کر وہ امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ فون پر بیل بجی۔ ہیلو، غزل نے فون اٹینڈ کیا۔ دوسری جانب جانی پہچانی آواز تھی۔ شاید نہیں، یقیناً شجاع ہی تھا۔ غزل دیکھیں، میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں، کہاں غائب رہیں آپ؟ نہیں شجاع، مجھے تمہارے کسی لفظ اور تمہارے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اور دیکھو میں تم سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز آئندہ مجھے فون کرنے یا مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ غزل نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ خود کو بہت بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی، کیونکہ واقعی ہم پر ہمارے چاہنے والوں، ہمارے گھر والوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں۔ اس پر سچی محبت کا ادراک ہو گیا تھا۔ اس نے غزل کو اب کھوکھلے الفاظ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔